یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے اور اصل مسئلہ کیا تھا اور وہ بگڑتا بگڑتا کیا سے کیا ہو گیا ہے وہ بھی میں سمجھا دوں آپ حضرات کو. جب بات چلی ہے تو اسے بھی سمجھا دوں. ایک حدیث ہے, اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا ربا بین العبد وسیدہ وبین المسلم والحربی فی دار الحرب. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا اور آقا کے درمیان میں سود نہیں. مولا اور آقے کا زمانہ اب نہیں رہا, اس لیے ذرا اسے سمجھنا پڑے گا. پرانے زمانے میں جب سلیوری تھی, غلامی کا دور تھا, تو جو اس کا آقا تھا وہ لارڈ تھا اور وہ جو اس کا غلام تھا وہ سلیو تھا. اس غلام کے پاس اس کی کوئی ملکیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی, غلام کی ملکیت ہوتی ہی نہیں تھی. غلام کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک اس کا مولا ہے. اب تو دنیا میں کہیں غلامی کا مسئلہ رہا ہی نہیں, اس لیے اس کو سمجھنا ذرا مشکل پڑے گا. پرانے زمانے کی سب باتیں ہیں. اس زمانے میں جب غلام ہوتے تھے تو بہت سے مولا ایسا کرتے تھے کہ اپنے غلام کو بزنس کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت دے دیتے تھے کہ تم دکان کرو, کاروبار کرو, اور تم روزانہ یا مہینے کے اتنے پیسے مجھے کما کر لا کر دے دو, باقی تمہارے. ایسے غلام کو کہتے تھے عبد معدون فی التجارہ. یہ غلام, اس غلام نے اپنے آقا کو کوئی چیز بیچی یا آقا نے غلام کو کوئی چیز بیچی تو آقا اور غلام کے درمیان میں بیع و شرا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جو غلام کے پاس ہے غلام ہی آقا کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سب آقا کا ہے. لیکن جب اسے ٹیمپریری بزنس کی اجازت دے دی ہے تو اب سودا ہو سکتا ہے کہ مولا غلام کو بیچے, غلام مولا کو بیچے, ایسا ہو سکتا ہے. اس میں اگر سود لینا دینا ہو تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں سود لینا دینا ہو, سود لیں یا دیں, تو یہ سود ہے ہی نہیں, یہ سود ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ مال بھی مولا کا ہے اور یہ مال بھی مولا کا ہے, اور یہ تو دونوں ایک محض عارضی اور ٹیمپریری علیحدگی ہے, ورنہ وہ تو یہ غلام بھی مولا کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہے. سود کہاں متحقق ہوگا؟ سود وہاں پایا جائے گا جہاں دو ملکیتیں ڈفرینٹ ہوں, بالکل الگ الگ دو ملکیتیں ہوں. دو ملکیتیں الگ الگ ہوں وہاں سود متحقق ہوگا, اور دو ملکیتیں الگ الگ نہ ہوں وہاں سود متحقق نہیں. یہ تو مسئلہ چونکہ حدیث میں آیا تھا اس لیے میں نے سمجھا دیا, اگر آپ اس کو نہیں بھی سمجھے تو اسے چھوڑیے. دوسرا ٹکڑا حدیث شریف میں یہ ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں سود نہیں ہے. ایک مسلمان ہے اور ایک حربی یعنی دار الحرب کا رہنے والا غیر مسلمان ہے, ان کے درمیان میں سود نہیں ہے. کہاں سود نہیں ہے؟ دار الحرب میں سود نہیں ہے. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ فقہاء کرام نے کہا کہ دیکھو شکلیں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دار الحرب کا ایک غیر مسلمان ویزا لے کر دار الاسلام میں آیا ہے. مثال لو, انڈیا سے ایک ہندو ویزا لے کر پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں گیا. یہ جو ہندو پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں آیا ہے اس کے ساتھ کوئی مسلمان سودی معاملہ کرے نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک مسلمان ہے, ایک حربی ہے, مگر معاملہ دار الاسلام میں ہو رہا ہے. پاکستان دار الاسلام ہے, بنگلہ دیش دار الاسلام ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک مسلمان یا بنگلہ دیش کا ایک مسلمان ویزا لے کر کے انڈیا میں آیا اور انڈیا میں آ کر کے اس نے انڈیا کے کسی ہندو کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور ہندو کی رضامندی سے معاملہ کیا اور اس نے سود دیا نہیں لیا. سود دینا وہاں جائز نہیں, اس سے لیا. تو جب یہ مسلمان یہ سود لے کر اپنے ملک میں چلا جائے گا تو اب اس کے لیے جائز ہے. یہ واپس اپنے ملک میں پاکستان پہنچے گا تب جائز ہے, اور یہ واپس اپنے ملک بنگلہ دیش میں پہنچے گا تب جائز ہے.
اور فقہ کی کتابوں میں وجہ یہ لکھی ہے کہ ہم ویزا لے کر انڈیا میں گئے ہیں، ہم نے انڈیا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے اس ہندو کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس کی رضامندی سے ہم نے سودا کر کے سود لیا اور لے کر وہ مال لے کر ہم نے اپنے دارالاسلام میں چلے گئے تو ہمارا دارالاسلام مضبوط ہوا اور دارالکفر کمزور ہوا۔ یہ دلیل فقہ میں لکھی۔ اب مسئلہ سمجھو، ایک مسلمان جو دارالحرب ہی میں رہتا ہے، وہیں پیدا ہوا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں اس کی سٹیزن شپ ہے، جیسے ہم لوگ ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، وہیں رہتے ہیں، وہیں کے شہری ہیں، ہم نہ تو سود ہندو کو دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، کیونکہ لیں گے بھی تو لے کر ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم تو اسی ملک کے باشندے ہیں۔ تو اگر لیں گے بھی تو لے کر کے بھی دارالحرب کیسے کمزور ہوگا؟ ہم بھی تو اسی ملک میں استعمال کریں گے، جب اسی ملک میں استعمال کریں گے تو ملک کہاں کمزور ہوگا؟ وہ جو استعمال کریں گے تو ملک کو کوئی فائدہ پہنچے۔ لہذا اب مسئلہ نمٹ کر کیا آیا؟ مسئلہ نمٹ کر یہ آیا کہ سود پایا نہیں جاتا ہے صرف دو صورتوں میں، آقا اور غلام کے درمیان میں سود نہیں پایا جاتا ہے، اور دارالاسلام کا مسلمان ویزا لے کر دارالحرب میں جا کر کے ان سے معاملہ رضامندی سے کر کے سود لے کر اپنے ملک میں ریٹرن میں ہو جائے تو جب اپنے ملک میں پہنچے گا تو پھر وہ سود باقی نہیں رہا۔ یہ مسئلہ تھا جو بگڑتا 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 کہیں سے کہیں لوگوں نے پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اسے سمجھو، کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سود ہی نہیں رہا، وہاں سود جائز ہو گیا، جس کو جتنا چاہو سود دو اور جتنا چاہو سود لو، یہ دارالحرب کا مطلب نہیں ہے۔ پھر دارالحرب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے دارالعلوم دیوبند جو آپ کا ادارہ ہے، آپ کے دارالعلوم دیوبند کی جو بانی ہیں حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ، ان کی ایک کتاب ہے فارسی میں، رسائل قاسم العلوم، اس میں 13 رسالے ہیں، ان میں سے ایک رسالہ ہے اس موضوع پر۔ دیکھو اپنے یہاں بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، ایک آدمی ایک غریب کو اس نے 25,000 روپے 50,000 روپے قرض دے دیا اور گروی میں اس کی زمین رکھ لی، گھر رکھ لیا۔ یہ جو گروی میں زمین اور گھر رکھ لیا ہے، اس گروی کی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ فائدہ اٹھانا سود ہے۔ اگر آپ نے 25,000 روپے قرضہ دیا ہے اور آپ وارنٹی کے لیے اپنے پاس مکان رکھنا چاہتے ہیں، زمین رکھنا چاہتے ہیں، اپنے قبضے میں رکھیے، تالا بند کر کے رکھیے، زمین اپنے قبضے میں رکھیے، باقی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس مکان سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرض دیتے ہیں، زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرض دیتے ہیں، اور قرض دے کر زمین گروی لیتے ہیں، مکان گروی لیتے ہیں، اور پھر جب تک وہ قرضہ نہیں آئے گا خوب مکان سے اور زمین سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ حرام ہے اور یہ سود ہے۔ اس موضوع پر حضرت نانوتوی قدس سرہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے میں یہ بحث آئی ہے کہ اگر دارالحرب میں ایسا کریں تو یہ کوشچن آیا کہ اگر کوئی آدمی دارالحرب میں ایسا کرے کہ ایک غیر مسلم کو اس نے قرضہ دیا اور اس غیر مسلم سے زمین لے لی، ہندو سے زمین لے لی، مکان لے لیا، اور جب تک وہ قرضہ واپس نہ کرے وہاں تک اس زمین سے اور مکان سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ سود اگر ہے تو دارالحرب میں غیر مسلم سے سود لے سکتے ہیں۔ یہ کوشچن وہاں پیدا ہوا تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے وہاں یہ بات فرمائی کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ملک کی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو۔ یہ ملک دارالحرب ہے، اس کے موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، اس کے احوال پلٹنے کی محنتیں کرو۔ اگر احوال پلٹنے کی محنتیں نہیں کرو گے تو تمہارا جو تھوڑی بہت آئیڈینٹی ہے وہ بھی ستیاناش ہو جائے گی۔ سمجھو میرے بھائیو، اس ملک کو اس بات کو بہت اہم سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ملک ہے، مثلا کینیڈا آپ کا ملک ہے، دارالحرب ہے،
تو دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اسے سمجھو کہ تم دارالاسلام میں نہیں رہ رہے ہو، تم دارالحرب میں رہ رہے ہو۔ اس دارالحرب کے جو احوال ہیں اس پر مطمئن ہو کر مت بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کے احوال پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری جو تھوڑی بہت آئیڈینٹی ہے وہ بھی ستیہ ناش ہو جائے گی۔ اپنے اسلام کی حفاظت اور بقا کی محنتیں رات دن کرو، اس ملک کے احوال کو بدلنے کی محنتیں کرو۔ اگر اسلام کی حفاظت کی اور اسلام اپنے احوال کے بدلنے کی محنتیں نہیں کرو گے تو اپنا تشخص، اپنا تعارف کھو بیٹھو گے، اپنا دین اور اپنا مذہب کی ساری ختم کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ آپ غور کیجئے میرے بھائیو، اس ملک میں اگر اس ملک کا مسلمان ہوش میں نہیں آیا تو 5 نسلیں گزرتے گزرتے اللہ جانے اس ملک میں مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کہ دارالحرب ہے، یہاں اسلام کی حفاظت، اعمال اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، نئی نسلوں کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہ دارالاسلام تھوڑی ہی ہے کہ اسلامی حکومت حفاظت کرے گی، مسلمان بادشاہ حفاظت کرے گا۔ یہاں کون سا دارالاسلام ہے؟ کون یہاں مسلمان بادشاہ ہے؟ تو دارالحرب ہے۔ یہاں تو ہر چیز کی حفاظت ہمیں اپنی کرنی ہے، اپنے مذہب کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ یہ ہر وقت دماغ میں رکھ کر رات دن محنت کرو گے تو انشاءاللہ اپنا تعارف، اپنا تشخص باقی رکھو گے۔ چاہے 50 کیا 100 نسلیں گزر جائیں تب بھی مسلمان زندہ رہے گا اس ملک میں۔ لیکن اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی اور دارالحرب ہے یہ بات نکل گئی اور ہم نے دین پر محنتیں چھوڑ دی اور یہ سوچا کہ کرنے والے کریں گے، مسلمان بادشاہوں کا کام ہے اسلام کی حفاظت کرنا اور اسلام کی اشاعت کرنا، ہم تو جاب کریں گے، ہم تو شاپ کریں گے، اور جاب اور شاپ میں پڑ گئے تو شاید 2-4 نسلیں ہوتے ہوتے ہم اپنا تشخص کھو دیں گے۔ تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ملک کے احوال بگڑ گئے ہیں، ان بگڑے ہوئے احوال پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، ان احوال ملک کی قسمت بدلنے کے لیے محنتیں کرو۔ یہ دارالحرب کا مطلب ہے۔ اور اگر وہاں ہم اپنے مذہب کا کسی طرح سے اپنے مذہب پر عمل ہی نہیں کر سکتے، ایسے احوال ڈینجر ہو گئے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل ہی نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلے جانا فرض ہے۔ اس دارالحرب میں رہنا جائز نہیں ہے، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اور اگر وہاں رہ کر کے تم اپنے مذہب کو پر عمل کر سکتے ہو، اپنے مذہب کی حفاظت کر سکتے ہو تو یہ محنتیں جاری کرو، کیونکہ اب اس کی رسپانسبلٹی تمہارے کندھوں پر آن پڑی ہے۔ یہ ملک دارالحرب ہے، یہاں کوئی اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی مسلمان بادشاہ نہیں ہے، کوئی اسلامی طاقت نہیں ہے، اسلام کی حفاظت بقا کا کوئی سامان یہاں نہیں ہے، یہاں اپنے ہاتھ سے روٹی پکانی ہے اور خود کھانی ہے۔ یہ دارالحرب کا مطلب ہے۔ دارالحرب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود لینا دینا شروع کر دو۔ یہ حضرت نانوتوی قدس سرہ نے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کتاب کا حوالہ دکھا ہے کہ فلاں کتاب میں اس موضوع پر رسالہ ہے، اس موضوع رسالے میں ہے۔ وہاں سوال پیدا ہوا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اگر ہندوستان کے ہندوؤں کو قرضہ دے کر ان کی زمینیں گروی لے کر اس سے فائدہ اٹھائے ہیں تو جائز ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دارالحرب میں بھی ہندو سے بھی سود لینا خود دارالحرب کے اندر جو مسلمان رہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہندوستان کا مسلمان تو ہندوستان میں پیدا ہوا وہیں رہتا ہے، وہ ہندوستان کے ہندو سے سود نہیں لے سکتا۔ اور ہندوستان کے دارالحرب کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کا سامان کرو۔